الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 سے آج ہم نے کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 13 جی 13۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بتایا کہ ابھی تک ہم نے سورہ شورى کا جو پڑھا تھا اس میں تھوڑی سی بات ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے عقائد کو راسخ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک حکم دیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم نے یہ عربی قرآن تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس لیے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تم بستیوں کے رہنے والوں لوگوں کو ارد گرد مکہ کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے اور ارد گرد لوگوں کو خبردار کرو اور برے انجام سے ڈراؤ اور آخرت کا عقیدہ ان کے اندر بیدار کرو۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا، اور ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو دوزخ میں جانا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ ظالموں کو کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ گویا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرن کسی کو لے کر نہیں آنا، انسان کو اختیار عمل دیا ہے اور اس اختیار عمل کو استعمال کر کے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق خود ٹھہرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن جو تفرقے برپا ہوئے اس میں بھی اللہ ہی کی حکمت اور مصلحت ہے، اور یہی ہمارا آزمائش ہے اور ہمارا امتحان ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے کیا عمل کریں گے کہ ہم اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو بھی اختلاف ہوا اس کا معاملہ کرنا، اس کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ اللہ نے بتا دیا تھا کہ تمہارے درمیان میں جو بھی اختلاف ہوا ہے فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ کہہ دو کہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی پر اس کو میں نے توکل کیا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اب یہاں پر بتایا کہ کیا ہے، شرع لکم من الدین، اللہ نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے دین کا، یعنی دین کا ایک راستہ، ایک طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ دین شروع سے ایک ہی آیا، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اس کے بعد سے لے کے آج تک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک بھی اور اس کے بعد بھی دین ہمیشہ ایک ہی رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ایک ہی طریقہ مقرر کیا، اور اسی کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو کر دیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کو دیا۔ وَوَصَّى مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟
اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو فطرت پر پیدا کیا تھا اور اسی فطرت کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام کر دیے گئے تھے وہ گزر رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آہستہ 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 انسان کو اللہ نے نسیان سے کے مادے سے بنایا ہے، وہ بھول جاتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں، آہستہ 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 وہ بھولتا گیا، چینجز آتی گئی، طریقے بھولتا گیا، اور جب بھولتا گیا اور پھر وہ عدو مبین جو شیطان بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہمارے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے اور صلاحیت کر رہا ہے. وہ ہمارے اندر آہستہ 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 انسانیت کو شرک کی طرف لے کر گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تھا اس وقت شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. 5 بت بنا کے وہ اپنے اپنے گھروں پہ لے آئے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. اور وہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت دے کر بھیجا، ان کو بتایا کہ ان کو طریقے بتاؤ، مبشرین مبذرین بن کے ان کے سامنے آؤ اور ان کو طریقے شریعت کے آگاہ کرو. تو گویا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دین کا طریقہ پہلی دفعہ پہ حضرت نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا اور لوگوں کو شریعت سکھائی گئی. اللہ نے کہا والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، ما وما وصینا بہ ابراہیم، یعنی آپ کی طرف بھی وہی شریعت بھیجی اور یہی وہی بھیجی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی یہی شریعت دے کر بھیجی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ دے کر سارے کے سارے نبیوں کو بھیجا، اور ان کچھ نبیوں کے ساتھ تو جن کے نام یہاں پر آئے یہی سارے 5 اولو العزم انبیاء ہیں، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو بھیجا، ان کے اوپر کتابیں بھیجی گئی اور شریعت دے کر بھیجے گئے. سب سے پہلی شریعت جو بھیجے گئی پھر وہ حضرت کتاب کی شکل میں وہ کس کو دے کر بھیجا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی شریعت کی تجدید ہوتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبکہ 571 ایئرز گزر چکے ہیں، اس کے بعد شریعت کا آپ کہیں کہ ناس لگ چکا ہے، بالکل تنکا ہو کے ریزہ ہو کے شریعت بکھر چکی تھی، اپنی اصلی حالت پر نہیں قائم تھی. لہٰذا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تجدید کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت دے کر بھیجا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے نبیوں کو شریعتیں دے کر بھیجا تو کیا دے کر بھیجا؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین پر قائم ہو جاؤ، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقہ بازی مت کرو، اس کے اندر فرقہ واریت میں مت پڑنا. پیچھے بھی ایسے ہی ہوتا رہا، شیطان انہی کے دین میں مختلف فرقے بناتا رہا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے 72 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، اور وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کرام کی سنت پر ہوگا. اللہ ہمیں اسی ایک فرقے میں شامل کر دے. لیکن ہر امت میں ایسے ہی معاملہ ہوتا رہا، ہر نبی کی امت کے اندر انہوں نے تفرقے پیدا کرنے شروع کر دیے. لیکن اللہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ ان اقیموا الدین، کہ جو میں نے تمہیں ضابطہ حیات دے دیا اس پر درستگی سے قائم ہو جاؤ، اور کیا کرنا؟ ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ مت کرنا. آپ لوگ بہت سارے جگہوں سے یہ بات سنیں گے کہ ایک حدیث ہے جی اختلاف میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے. حالانکہ ایسی جو بھی حدیث ہے نا وہ ضعیف ہے. پہلی بات تو یہ کہ اختلاف امت میں وہ ہونا جو رحمت کا باعث والی جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے. جب قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تم تفرقے میں مت پڑنا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث اور قرآن علیحدہ ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں، کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں یا ان کی زبان سے نکلوا دیں کہ اختلاف جو ہے وہ میری امت میں رحمت کا باعث ہے؟ ایسا کبھی ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. اختلاف ہمیشہ برکتیں نہیں بلکہ مصیبتیں لے کر آتا ہے. یہ اختلاف امت ہی تو ہے کہ آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے،
آج ہم کمزور ہو چکے ہیں. آج ہمارے اندر سے وہ جو ہمارا روب ایک پیدا ہونا تھا وہ نہیں ہو پاتا. تو قرآن اور حدیث میں کبھی بھی کلیش نہیں آتا. قرآن اور حدیث ایک ہی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے اور ڈسکرائب کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا, اللہ کا تو حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اس کو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں نا, اللہ نے کہا فرقے میں مت پڑنا. یہاں بھی کہا اللہ نے سارے نبیوں کو یہی حکم دیا تھا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, اس میں فرقہ واریت مت کرنا, اس میں تفرقے میں مت جانا. مجھے اور آپ کو قرآن ایک ہی نعرہ سکھاتا ہے, وہ یہ سکھاتا ہے نحن لہ مسلمون. کہیں نہیں نعرہ لگانے کو آتا کہ یہ کہہ دو کہ ہم تو جی شیعہ برادری سے ہیں, یا ہم تو جی حنفی ہیں, یا حنبلی ہیں, یا ہم جی وہابی ہیں, ہم کیا ہو گئے, ہم غیر مقلد ہو گئے. نہیں, اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ہی نعرہ لگانے کو کہا. ان کو بھی یہی حکم تھا, ہم کو بھی یہی حکم ہے. پیچھے ہم پڑھ کے بار بار آ چکے ہیں نحن لہ مسلمون, ایک ہی نعرہ ہے. اور وَلَا تَتَفَرَّقُوا کا اللہ ہمیں اسی قرآن اور حدیث کو پکڑ کے اور تفرقے سے بچ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, مشرکین کو تو یہ سخت ناگوار ہو رہا ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں, آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ ہی ہے جو چن لیتا ہے. یجتبا کہتے ہیں چن لینا, مصطفیٰ کا مطلب بھی چن لینا. کسی اچھی صفات کی بنا پر کسی کو چننے کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور یجتبی یعنی مجتبی بھی اچھی صفات کی بنا پر چننے کو مجتبی بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو تو ناگوار ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اللہ کی طرف انہیں دعوت دے رہے ہیں. گویا ان کو یہ بھی تو اعتراض تھا نا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے, بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ان کی بات ماننے پر انکاری ہوتے تھے, انہیں ناگوار ہوتا تھا. اللہ نے فرما دیا, اللہ نے بتا دیا کہ یہ دیکھو میرا کام ہے, میں جس کو چاہتا ہوں چنتا ہوں, لیکن ہدایت میں اس کو دیتا ہوں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, ہدایت اس کو ملتی ہے جو انابت کرتا ہے, جو رجوع کرتا ہے, جو پلٹ کر آتا ہے, جو دعا کرتا ہے, جو صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور پھر اپنا ایک قدم اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی یونیب بندے کو, انابت کرنے والے کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کو ہدایت نہیں مل جاتی, پیغام بہت سارے لوگوں کو پہنچتا ہے, لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ آج اللہ نے پھر بتا دیا یہدی الیہ من یونیب. پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہدی الیہ من اناب, یہاں کہا جا رہا ہے جو انابت کرے گا, جو اپنی خوشی میں, غمی میں, اپنے فیصلے کرنے میں, اپنے لباس پہننے میں, اپنے کھانے پینے میں, اپنے گھومنے پھرنے, سیر سپاٹے میں, اولاد کی تربیت میں, اپنی ہر حاجت روائی کے لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. آپ ایک قدم بڑھائیں گے, اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھا کے ضرور سامنے آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم اور اللہ ہدایت دے دے, ایسے نہیں ہوتا. نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو دعائیں کرتا رہتا ہے, ہدایت کی نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یونیب, جو نابت کرتا ہے, جو رجوع کرتا ہے, جو پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے اللہ سے مشورہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. دعا بھی کرنی ہے, دعا کے ساتھ صحیح اور محنت اور جستجو بھی کرنی ہے, اور پھر اپنا ایک قدم بھی بڑھانا ہے, اور پھر جم جانا ہے. اللہ ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم وما تفرقوا, اور جو تفرقہ ہوا ان کے اندر, الا من بعد ما جاءہم العلم, وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس بات کے بعد ہوا کہ جب ان کے پاس علم آ گیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا, تفرقہ پیدا ہی علم آنے کے بعد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ جہالت ہے کہ انہوں نے فرقے بنا لیے, یہ جاہل فرقے نہیں بناتے کبھی بھی. فرقے ہمیشہ وہ بناتے ہیں جن کے پاس علم بہت ہوتا ہے, اور وہ علم آنے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکتہ چینیاں نکال کے, اپنے پوائنٹس کو نکال کے, اور اپنی گدی کو مستحکم کرنے کے لیے, اپنی کلاس کو بڑھانے کے لیے, اپنے دنیاوی مال اسباب کو اکٹھے کرنے کے لیے, یا اپنے ادارے کے لیے, یا کسی بھی بات کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ علم آنے کے بعد وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم, وہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں, وہ دوسرے کو نیچے اور اپنے کو اوپر دکھانا چاہتے ہیں. وہ سرکشی میں کیا کرتے ہیں؟ اصل فوکس سے ہٹ جاتے ہیں.
علم آتا ہے. اصل فوکس کیا تھی؟ اصل فوکس تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف بلاؤ بھائی، اللہ کے رسول کی طرف بلاؤ، اللہ کے رسول کے طریقوں کی طرف بلاؤ اور اللہ کی طرف لے کر جاؤ. اصل تو ہمارا ٹارگیٹ فوکس یہی ہونا چاہیے نا. لیکن یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جن کے پاس علم آ جاتا ہے وہ بغیم بینہم کا معاملہ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ سرکشی کر کے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، شخصی آپ کہہ لیجئے کہ وہ پرسونیفیکیشن کا معاملہ ہے ان کے اندر. وہ یہ کہ میں بن جاؤں، میرا ہو جائے، میں سب سے بہترین اور میری باتیں سب سے اچھی. تو اپنے ناموری، شہدے اور عہدے وغیرہ کے لیے، حصول کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. علم آنے کے بعد وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہو جاتی ایک بات پہلے سے ہی، سبقت من ربک، تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، الی اجل مسمى، کہ ایک وقت مقرر تک لوگوں کے اس بات کو ملتوی رکھا جائے گا کہ اللہ کا فیصلہ ہونا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، نے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ ایک وقت مقرر تک فیصلے کو ملتوی رکھا جائے گا، یعنی کہ قیامت تک، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر جاتا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ہمیں بتایا اور یہ بتایا تھا نا کہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تم نے صرف یہ کہنا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ، کہ میں یہ میرا رب اللہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور وہی میرا، اسی پر میں بھروسہ اور توکل کرتا ہوں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے کی ساری چیزوں کا فیصلہ کب کرنا ہے؟ قیامت میں کرنا ہے. اللہ نے اس کو ملتوی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر دیتا، لیکن کیوں نہیں چاہ رہا، اس کی حقیقت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہمارے اختیار عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم کس رویے پر قائم ہو کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اب رویہ سکھایا جائے گا آگے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا تھا اس کے بعد، لفی شک مِنْهُ مُرِیب، اور اس کے اندر بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ اتنے فرقہ واریت کی آگ بھڑک چکی ہے، اتنے زیادہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں. اب وہ کتاب کے تو وارث بنائے گئے، لیکن ہوا یہ کہ اب وہ شک میں مبتلا ہے، اب وہ مضطرب ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دیوبندی بنوں کہ میں شیعہ بنوں، کہ میں حنفی بنوں، کہ میں بریلوی بنوں، کہ میں شافعی بنوں، میں کیا بنوں، ہے نا. تو آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. میں ایک جگہ پر تھی، ہم ترکی میں ایک جگہ دیکھ رہے تھے، ہاگیا صوفیہ. تو وہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ وزٹرز آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. وہ ہاگیا صوفیہ پہلے کرسچنز کا چرچ تھا، اس کے بعد اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا اس میں ماسک میں، اور اب اس کو وہ میوزیم بنا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر لوگوں کے ٹورسٹ پلیس ہی رہے، اور وہاں پر انہوں نے آنے والوں کے لیے وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے. تو اب لوگ جو ہے وہ آتے پوچھتے ہیں. اب بہت سارے ان میں سے نان مسلمز بھی تھے. اب جو گائیڈ ہے وہ بتا رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے، مسلمز کی پورا وہاں پہ چاروں خلفائے راشدین کے نام بھی لکھے ہیں، اللہ کا نام بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی، اور آیات بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ اس کی ساری باتوں سے کہ وہ کیسا اس کا آرکیٹیکچر ہے اور کس طرح اس کی کنسٹرکشن، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ چرچ تھا تو وہ بھی تو مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنا یہ چرچ بنایا تھا. وہ تو بعد میں عیسائی بنے نا تھے، تو وہ پہلے بھی مسلمان. تو وہ بہت ہی امیز ہو رہے تھے اور بہت ہی خوش بھی تھے. پھر جب وہ اسلام کی ساری کی ساری شان و شوکت سے اور گرینڈیور کو دیکھ کے وہ بہت ایڈمائر کر رہے تھے. تو ایک کسی ٹورسٹ نے پوچھا، آئی تھنک وہ کرسچنز ہی تھے، وہ فیملی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ سنا اور ہم بہت اس سے امپریسڈ بھی ہوئے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کون سا اسلام ہم قبول کریں اگر ہم اسلام قبول کرنا چاہیں. تو وہ جو گائیڈ تھا وہ کہنے لگا کہ کون سے اسلام سے کیا مراد ہے آپ کی. تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ اسلام کے تو بہت ساری طرح کے اسلام ہے نا، ایک وہ شیعہ ہے، ایک وہ سنی ازم ہے، اور بھی ہیں. تو آپ کون سا اسلام ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ اگر ہم اسلام قبول کرنا چاہیں تو ہم اس کو قبول کریں. اب آپ دیکھیں، میں بہت سوچ کے پریشان ہوگی. میں نے کہا یار دیکھو، کوئی اسلام کی طرف آنا نہیں چاہ رہا ہے تو کتنا پریشان ہے کہ ہم کون سا اسلام قبول کریں. آج جی شیعہ سنی کی حد تک تو ہے. اب وہ شیعہ سنیزم میں پریشان تھے نا، کہ وہ جو اگر ہم شیعائزم کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو ان کے اندر مارنے والا کانسیپٹ ہے اس سے ہمیں بہت خوف آتا ہے. یہ بات اس نے آگے سے بتائی
اس نے کہا وہ جو اس میں اپنے آپ کو بیٹ کرتے ہیں اس میں ہم بہت وہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اب ہم سمجھ نہیں آتا کہ ہم یہ والا کریں یا وہ والا کریں. تو میں تو بہت حیران اور پریشان ہوں. میں نے کہا یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے کہ ہم اپنے فرقوں سے ہٹ کر جو ہے نا ایک مسلم بن کر سوچنے والے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو یہ کتاب کا وارث بنایا گیا تھا آج وہ خود ہی مضطرب ہیں اور شک میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم کون سا والا اسلام قبول کریں اور کون سے والے فرقے میں جائیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا. آج ہم سب پریشان ہیں. آج ہمیں کسی کو معلوم نہیں کہ ہم کون سے والے فرقے کو فالو کریں، کس طرف جائیں، کون سا مسلک ٹھیک ہے، کس طرف جانا چاہیے. آج یقین مانیے ہر کوئی یہی پریشان ہے. اور ہم جب کلاسز ارینج کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں آپ کون سے فرقے سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے کیا کانسیپٹس ہیں، ہمیں پتا ہونے چاہیے، ہمیں پتا ہو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ طریقہ بتایا. اللہ نے بتایا کیا کرو، تم کیا کرو. اب جیسے یہ حالت پیدا ہو چکی ہے فلیزہ کا یہ کام ہو چکا ہے، ان کی شریعتوں میں بھی ہوا تھا، ہمارے اندر بھی ہو گیا. تو جب ایسا ہو گیا ہے تو فدعو، اللہ ہی کی طرف دعوت، صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت ہو. پیچھے بھی ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ کہہ دو ذالکم اللہ ربی، یہ ہے رب تمہارا جو میرا بھی اللہ ہے. اللہ میرا بھی اللہ ہی ہے. وہی جو تمہارا اللہ ہے یا جو اللہ ہے وہی میرا ربی ہے. یعنی ایک اللہ کی طرف دعوت دو اور کسی چیز کی طرف دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کو بلاؤ. دیکھیے اللہ بھی ایک، ہمارا کعبہ قبلہ بھی ایک، ہماری کتاب بھی ایک، ہمارا رسول بھی ایک. ایک اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. جب ہمارا فوکس، ہمارا محور، ہمارا مقصد، ہمارا قبلہ، ہمارا مقصد، ہمارا مطلب ہے نا لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، میرا محبوب بھی کوئی نہیں ہے صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو ایک اللہ کی طرف دعوت دینی. جب اللہ کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں تو دیکھیے سب کا اللہ تو ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی، رسول بھی ایک ہی، ہمارا دین بھی ایک ہی، ہمارا قبلہ بھی ایک ہی. تو کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ وہ جو ہر ایک کے اندر ایک ہی کامن گراؤنڈ ہے. اللہ نے تو یہ طریقہ نان مسلمز کے ساتھ بھی ہمیں سکھا دیا کہ ان کو کہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے. نان مسلم تک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کامن گراؤنڈز پہ لا کے بات کرو، کامن باتیں ہائی لائٹ کیا کرو. تو یہاں ان کو کہہ دو کہ کیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دو، صرف اللہ کی طرف دعوت، کسی اور شخصی تقلید کی طرف دعوت نہیں دینی. شخصی تقلید کو ہماری اسلام کے اندر سے ٹوٹلی نکال دیا گیا ہے. آپ دیکھیے جب ہمارا محور ایک ہوگا، مرکز ایک ہوگا، ہمارا مقصد ایک ہوگا. ہمارا مقصد اپنی مسجد کو اسٹرانگ کرنا نہیں ہوگا، ہمارا مقصد اپنی دنیاوی نام مرتبہ اور عہدہ کمانا نہیں ہوگا، ہمارا اپنا مقصد جو ہے وہ شخصیت پرستی نہیں ہوگا، بلکہ ایک اللہ کی طرف لے کر جانا ہوگا. تو کیا ہے، ہمیں ایک ہی طریقہ ہے نا اللہ کی طرف جانے کا. کیا طریقہ ہے؟ اطیع اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ اطیع الرسول، اللہ کے رسول کو پکڑ لو. اللہ کی طرف جانا تو ایک چیز کو پکڑو اور اطیع الرسول ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم تفلحون، یہ تو اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے. تو ہمارا کیا طریقہ ہے اللہ کی طرف جانے کا؟ کوئی شخصی تقلید نہیں ہے، کسی ائمہ کی پیروی نہیں ہے، کسی مسلک پرستی میں نہیں پڑنا، بلکہ کس کو فالو کرنا ہے؟ اطیع الرسول کرنا ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی طرف فالو کر کے ان کے قدموں کے قدم رکھ کے چلنا ہے. ہماری عقیدت بھی انہی کے ساتھ ہے، ہماری محبت بھی انہی کے ساتھ ہے، ہم ادب بھی انہی باقیوں کا ادب احترام ہم ضرور کریں گے، لیکن فالو کس کو کریں گے؟ اللہ کے نبی کو فالو کریں گے. وہی ہمارا طریقہ. اور آپ نے فرما دیا تھا تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پر ڈیتھ کا ایک دعا کے لیے گئی تھی. تو وہاں پر میں نے جب مسنون طریقے بتائے ان کو کہ ڈیتھ پہ کیا مسنون طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انہوں نے ہمیں کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو ایک خاتون ہے وہ کہنے لگی کہ اگر ہم اگر وہی جو ہمارے اندر بدعت رائج ہے تو وہ اسی پر تھوڑی سی وہ رہی کہ میں تو ایسے کرتی ہوں اور ایسے کرتی ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھیے میں نے آپ کو
قرآن اللہ کے نبی کا طریقہ بتا دیا ہے. میں اس طرح ایک مہینے میں اتنے قرآن پڑھ کے اور فلاں 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 کو بخش دیتی ہوں, تو کیا وہ اجر ان تک پہنچ جاتا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے تو کبھی قرآن بخش کے حضرت خدیجہ کو نہیں بخشا تھا. اللہ کے نبی نے تو نہیں بخشا تھا نا. تو جب انہوں نے نہیں بخشا تھا تو ہم کیسے بخش کے بھیج سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ہماری خواہشائیں اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں دے کر بھیجا گیا. اب آپ کا دل کو تسلی نہیں ہوتی, اطمینان نہیں ہوتا. بھائی یہ تو آپ کی خواہش کو, نفس کو تابع کرنا ہے اس چیز کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھیجے گئے, خواہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہی تو کرنا ہے ہم نے. وہ پھر میں نے ان کو وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی اور اتباع کریں گے کہ جس پہ ہم نے ما الفینا علیہ آباؤنا, کہ جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے باپ دادا, اسی میں ہمیں تسلی ہوتی ہے. اور ہمیں بھی انہیں چیزوں میں تسلی ہوتی ہے جس پہ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے اپنے نفسوں کی تسلی تو کرنی نہیں. ہم نے اپنے نفس کو کس کے تابع کرنا ہے؟ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات دے کر بھیجے گئے ہیں, ہمیں اپنے نفسوں کو اس کا تابع کرنا ہے, نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہاں پہ بتا دیا گیا. اب کیا کرو, تمہیں اللہ کو طرف دعوت دینی اور اللہ تعالیٰ کی طرف کی دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہے, کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا نا, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی ہی اطاعت ہے. ہمارا فوکس وہاں سے ہٹ نہیں رہا. لیکن اگر ہم کسی شخصی تقلید کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے اندر فرقے بھی آتے ہیں, ہمارے اندر لڑائی جھگڑے اور تعصب بھی آتے ہیں, اور ہمارے اندر ہمارا محور جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کے دوسرے کی طرف آ جاتا ہے. پھر وہ حضرت جی کی طرف آ جاتا ہے ہمارا محور, پھر اللہ سے نہیں, اللہ سے ہٹ جاتا ہے. وہ کیسی کیسی جسارت ہے, میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ وہ ہر ایک کے دل کا وہ جائزہ لے رہے ہیں. وہ اللہ سے ہٹ کے کہاں محور آ جاتا ہے, کسی اور کی تقلید کے اوپر آ جاتا ہے. ہمارے جو ائمہ تھے وہ بھی کہتے تھے, ان کا قول آتا ہے نا ایک امام کا, کہ اگر قرآن اور حدیث کے آگے میرے کسی قول کو پاؤ تو پھر اس کو لے کر دیوار پہ مار ڈالو. ٹھیک ہے نا. تو قرآن اور حدیث کے آگے کسی ائمہ کی بات نہیں چلے گی. جب قرآن نے ہمیں سمجھا دیا, حدیث نے ہمیں سمجھا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے نہیں ثابت ہوتا کہ جو ہے وہ یہ 4 ائمہ آئیں گے ان کو پکڑ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں آتا کہ 12 امام ہوں گے ان کو پکڑ لینا. کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں کسی شخصی تقلید کو نہیں کرنا, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا, اللہ ہی کی طرف اب پکارنا ہے تم نے. اُدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ, اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ ملاؤ. اور کیا کرو, بلاؤ اور کیا کرو, وَاسْتَقِمْ, اور خود اس پہ قائم ہو جاؤ. کما امرتا, جس طرح سے تم حکم دیے گئے ہو اس پہ قائم ہو جاؤ. خود داؤ اس بات پر قائم ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ خود کچھ اور کر رہے ہو اور دوسروں کو دعوت کسی اور چیز کی دی جا رہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقہ مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. پہلے جو کرنا ہے اس پہ عمل کر کے دکھاؤ, خود پہلے قائم ہو جاؤ. اور جب خود قائم ہوگے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو پیچھے بتایا تھا نا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور وہ کہتا ہے کہ بے شک میں مسلم ہوں, اللہ کا فرما بردار ہوں, مجھے جیسا حکم دیا گیا تھا اسی پر قائم ہو جاؤ, اسی کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاؤ اور جڑ جاؤ. اور کیا کرو, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کرو, ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. کوئی کہے تم غیر مقلد ہو گئے, کوئی تمہیں وہابی کہہ دے, کوئی تمہیں کچھ کہہ دے, تم کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. کوئی کہے کہ نہیں اگر تم نے حنفی مسلک اختیار نہیں کیا تو تم تو دین سے ہٹ گئے, تم تو نکل گئے, تم تو کافر, فلاں کافر فلاں کافر. کوئی نہیں, کسی کی خواہشات کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لاکھ لوگ کہیں آپ کو کہ بھائی جب تک ایک مسلک اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم دین کو ہم نے اپنی مرضی کا بنا لیا. نہیں, دین ہمارا وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا بھی کیا، ویسا بھی کیا، ایسا بھی کیا اور ایسا بھی کیا. یہ آپ کے چاروں طریقے ہیں جو چاروں ائمہ نے نکالے. سمجھ آ گئی؟ وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. میں یہ بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہوں. کہیں بھی نہیں آتا کہ میں صرف ایک ہی کو پکڑ کے رہوں نہیں تو میرا دین خراب ہو جائے گا. یہ کہیں نہیں آتا. صرف اور صرف ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں. اللہ میں تیرے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہم کو صحیح اور غلط کا فرق، یہ فرقان ہے، ہمیں واضح کرتا جاتا ہے. ہمارا دل مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن سے ہٹ کے چیز لگ رہی ہے، یہ میں نے نہیں کرنی. ہاں یہ والی چیز دیکھوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا طریقہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، وہ کام کر لیجیے. اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ اپنی مرضی سے کہ بھائی مجھے یہ صحیح لگتا ہے، میں اس چیز پر مطمئن ہوں، ہاں میں تو اس طرح کروں گی. نہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل لاؤ اگر اپنے بات میں سچے. تو دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی سنت مبارکہ ہمارے لیے دلیل ہے. اس کے بغیر ہم نے کام نہیں کرنا. لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کی چیزیں مان کے. اور ان کی اللہ نے صاف لا کہہ دیا، قرآن کا لا دوسرا لا آ رہا ہے. اور وہ کیا آ رہا ہے؟ پہلا لا یہ تھا کہ ولا تتفرقوا، فرقے میں مت پڑنا. یہاں بتایا جا رہا ہے ولا تتبعوا اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. گویا قرآن شخصیت پرستی کو ٹوٹلی بین کر رہا ہے، ٹوٹل نہ ہے، نفی ہے اس کے اندر. وقل، اور کہہ دو آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہہ دو کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اگر لاکھ حدیثیں بنا کے لے کے آ جائیں گے جی اختلاف امت ایک رحمت ہے، اللہ نے کتاب میں کیا کہہ دیا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا. جب اللہ نے کتاب میں ایک ہی نعرہ لگانے کو کہہ دیا اور تفرقے سے بچنے کو کہہ دیا تو پھر کہہ دو کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں آپس کے فیصلوں میں عدل کیا کروں، انصاف سے چلوں. اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. گویا اللہ کی طرف لے کے آؤ بھائی، اللہ تمہارا میرا ایک ہی اللہ ہے. ہمارا اللہ الگ تو نہیں، تو ہمارا تو قرآن، قبلہ، رسول، کتاب سبھی ایک ہے. پھر ہمیں کیا ضرورت ہے آپس کی فرقہ بادیت میں پڑھنے کی؟ ایک ہی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف لے کر آؤ. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور کو کہہ دو تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال. ٹھیک ہے، تم اپنے طریقے پر چل تو کرتے رہو، کسی سے بحث حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے. لا حجت بیننا و بینکم، ان کو کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں. گویا ان کو ان کے اعمال پہ کرنے دو، وہ کرنا چاہتے کر لو. کہ لسنا علیہم بمسیطر، تم کسی پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے گئے تھے، میں اور آپ کیا داروغہ ہے؟ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اختلاف امت تو ہوگا ہی ہوگا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم آ جانے کے بعد. بغیم بینہم کے لیے ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. فرقے تو بننے ہی بننے. نبی نے حدیث میں کہہ دیا تھا تم میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ہونے تو ہونے ہی ہے نا. اب ہم ہر ایک کو کھینچ کے اپنی طرف تو نہیں لا سکتے، لیکن ہمارا کام ہے ہم بتا دیں. جس نے جو کرنا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال. ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، ہم کسی فرقے میں نہیں، ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہم مسلمان ہیں، ہم کسی اندر نہیں جاتے. کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے. لا حجت بیننا و بینکم، میرے تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. کسی بھی قسم کے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جھگڑا ہے کس بات کا؟ جب ہمارا رب ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو آپس میں جمع کر دے گا. وإلیہ المصیر، اور اسی طرف سب کو جانا ہے. اللہ نے بتا دیا تھا بھائی میری طرف آؤ گے، فیصلہ اس کا میں ہی کر دوں گا. فحکمہ الی اللہ، اللہ ہی کی طرف اس کا فیصلہ ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کیا تھے؟ اللہ کے نبی نے کبھی نہ فرق فروقے کی بات کی، نہ ہی کوئی معاملہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سارے کے سارے بہترین معاملات کر کے اپنے دلوں میں کشادگی لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے پاس آنے کے بیٹھنے کی دعوت دیتے تھے. سارے یہود، نصارہ، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ آپ کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے تھے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی کشادگی ہے کہ باقاعدہ طور پر جب آپ نے فتح مکہ کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ابو سفیان کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو معاف کر کے بیٹے کو, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا. وہ ہند جو کہ اس کی بیوی تھی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا, اس تک کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تم نے کیا کیا تھا, تم کس دین پر رہے, میرا دین سب سے بہترین ہے, تمہارے قصوروں میں تمہیں جو ہے وہ مزہ چکھاتا ہوں, میں تمہیں اب بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا تھا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ شادگی تھی, ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں. اور باقاعدہ یہی وہ معافی اور خوبصورتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ سب کے سب دوڑے چلے آتے ہیں اور آ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. آج ہم اپنے اندر اس چیز سے فرقوں میں ہی پڑے ہیں, تو وہ جو نان مسلم ہمارا اس چیز کا اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہمارے گلے تو خود نہیں کاٹ سکتے, ان کو پتا ہے کہ ان کو کاٹنے جائیں گے تو ان کے اندر تو اتنی ایمانی حرارت اور قوت ہے کہ انہوں نے تو ہمارا صفایا کر دینا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, ہمارے اندر یہ آگ انسٹیگیٹ کر کے بھڑکا کر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا کے مسلمانوں کے گلے کٹواتے ہیں کہ یہ تو ایسے وہ ہیں, ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے آپس میں ختم کرتے جاؤ. اور ہم دیکھ رہے ہیں سارے اسلامک کنٹریز میں ساری جو آپس کی خانہ جنگی اور جو سارا معاملہ ہوا ہے وہ مسلمانوں کو ہی مار رہا کہ نہیں مار رہا. انہوں نے اتنا اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہ ہمارے گلے کٹواتے ہیں. اللہ نے اس چیز کا فیصلہ کر دینا ہے. مجھے اور آپ کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں اور جا کے ان کو ہم اسلام کی طرف کنورٹ کریں. آج ہمارا فوکس اپنے اندر سے ہی نہیں ہٹتا, ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو جا کے اسلام کی طرف تبلیغ کریں اور اسلام کی طرف لے کے آئیں. ہم اپنوں ہی کے آپس میں لڑنے بھڑنے میں بیٹھے ہوئے. یہ فروعی اختلافات, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج ہمارے اندر ہیں کہ ہاتھ اوپر کر کے کیوں اٹھایا اللہ اکبر کہنے کے لیے, اور یہ رفع یدین کرتے ہیں اور میں نہیں کرتی, اور وہ جو ہے وہ انگلی کیوں ہلاتے رہے اور انہوں نے اونچی آمین کیوں کہی نیچی آمین کرنی ہے. انہی چیزوں میں ہم الجھ کے رہ گئے. ہمارے اصل جو کرنے کے کام تھے وہ ہمارے سے رہ گئے. کتنا ضروری کام تھا جو ہم نے کرنا تھا. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اللہ کے واسطے اپنے اوپر سے بھی یہ لیبل لگانے کی عادت جو ہے نا ختم کرتے ہیں. کیا ہے ہمارا نعرہ, نحن لہو مسلمون. ہم کوئی لیبل نہیں لگاتے اوپر, ہم کوئی حنفی نہیں ہے, ہم حنبلی نہیں, ہم شافعی نہیں ہے, ہم دیوبندی نہیں ہے, ہم اہل سنت نہیں ہے, وہابی نہیں. کیا ہے ہم مسلم ہیں بس. اور ہمارا کوئی معاملہ نہیں, اللہ نے کہہ دیا کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کو بیچ میں آپ کو بات نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ کی آیات کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں من بعد ما استجیب لہ, کے بعد اس کے کہ جب وہ لبیک کہہ لیتے ہیں اللہ کے بات پر جواب دے دیتے ہیں, یعنی اللہ کی دعوت پر ایمان لانے کے بعد جب وہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں, حجتہم داحضۃ, ان کی یہ حجت بازی اللہ کے نزدیک باطل ہے, بالکل بیکار ہے. یہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں ان کی حجت بازی بالکل بیکار ہے. وعلیہم غضب, اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے. تو گویا یہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا اور اس قسم کی فرقہ واریت میں پڑھنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے. اور جو اللہ کے غضب والا عمل ہے آپ کے خیال میں وہ کیا ہوگا؟ تو نیکی کا عمل ہوگا, کبیرہ گناہ ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کے اوپر شدید عذاب کی وعید دی. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ تو وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے اور میزان بھی پیدا کیا ہے, یعنی میزان بھی نازل کیا اللہ نے. وما یدریک لعل الساعة قریب, اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ وہ گھڑی قریبی آ لگی. اب تم جو ہے اس بات کے منتظر ہو اور کہتے ہو کہ نہیں بس پتہ نہیں کب ہوگا, یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ یہ قیامت کی گھڑی یا موت کی گھڑی قریب ہی آج آ لگی ہو. لہٰذا اس موت کی گھڑی میں جانے سے پہلے ہی
اپنے معاملات کی اصلاح کر لو. اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا, اس کے اندر آئی ہوئی ہر بات حق ہے, اس کے اندر ہر چیز بالکل میزان کے طور پر اللہ نے عدل کے ساتھ بنائی بھی ہے, اور آخرت میں تمہارے فیصلے بھی اللہ نے میزان عدل میں طریقے سے کرنے ہیں. جو لے کر آؤ گے وہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا. وہ شاید کہ وہ قیامت کی گھڑی قریب ہی آ گئی ہو, یا موت کی یا قیامت. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, وہ قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچاتے جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے لے آؤ, عذاب لے کے آؤ. پھر تو مشرکین مکہ قیامت کے لیے یا وہ اپنی موت کے لیے یا عذاب کے لیے تقاضے کرتے تھے, تو اللہ نے کہا وہ اس کے لیے جلدی وہی مچاتے ہیں. یستعجلوا, جلدی وہی مچاتے ہیں جو لا یؤمنون بها, اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. والذین آمنوا, اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مشفقون منها, وہ تو ڈرتے رہتے ہیں اس سے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور حق ہیں. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ, خبردار ہو جو بے شخص جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں, لفی ضلال بعید, البتہ گمراہی میں نکل گئے ہیں, بہت دور کی گمراہی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اللہ یہ مہربانیاں ہم پر بھی عطا فرما دے. یرزق من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز, اور وہ زبردست اور قوی ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ, جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, نزد لہ فی حرثہ, اس کی کھیتی کو ہم اس کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے, نزد لہ فی حرثہ, اس کی کھیتی کو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی کو, نؤتیہ منہا, ہم اس میں سے اس کو دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اور نہیں ہے واسطے اس کے آخرت میں کوئی حصہ. جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں, اور آخرت میں بھی اس کے لیے کیا ہے, کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزد لہو فی حرثہ, اس کی کھیتی کو ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں. گویا انما الاعمال بالنیات, یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے اور بارہا قرآن پاک میں آتا بھی ہے کہ جو دنیا کی حیثیت سے کام کرتا ہے, دنیا کے لیے کام کرتا ہے, اللہ اس کو دنیا میں دیتے ہیں. جو دنیا کو آخرت پر مقدم کر لے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کھپا دیں گے, اس دنیا کے پیچھے بھاگے گا, اور دنیا میں اس کا حال پراگندہ کر دیں گے, اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنا اس کا مقدر ہے. لیکن جو اللہ کی محبت کو, آخرت کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر لے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے, اس کو غنی کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑتی بھی آئے گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ یہ کام کریں گے. تو پھر کرنا کیا ہے, انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے جب آخرت تو ملے گی تو پھر ہمیں دنیا کا معاملہ بھی اللہ دیں گے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, آخرت کی نیت کر کے ہمیں اپنے سارے اعمال کرنے چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو دینا ہے وہ تو دے ہی دے گا, لیکن آخرت ہماری سنور جائے گی. لیکن اگر ہم دنیا ہی کی نیت سے کرتے رہ گئے تو بس دنیا ہی دنیا ملتی رہے گی, اور آخرت میں پھر کیا ہے, کوئی حصہ نہیں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اللہ نے پیچھے کہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو پھر تھوڑے بھی عمل ہوئے اور اخلاص سے کر لیے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو جائیں گے. اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں نا کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے, اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر. اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں, تھوڑے بھی ہوں گے لیکن اخلاص سے ہوں گے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو میزان ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ بھاری ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو آخرت کے لیے رکھ لو اور نیتیں آخرت کی کرو, تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کو کیا فائدہ کہ ہم اپنی آخرت کی نیت کریں یا دنیا کی نیت کریں؟ کیا اس میں اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں, اس میں فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں اپنا, ہمیں ہی فائدہ ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم آخرت کی نیت سے کوئی عمل کرتے ہیں نا, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عمل میں استقامت آ جاتی ہے,
ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا آخرت اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا اجر آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں ملتا ہے نہیں ملتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملتا تو آخرت میں تو ملے گا ہی نا. تو آپ کے عمل میں استقامت رہتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو اگر اس کا کوئی رزلٹ دنیا میں نہیں ملتا تو آپ کسی مایوسی اور ڈپریشن میں نہیں جاتے. عام طور سے عدلے کا بدلہ ہوتا ہے دنیا میں آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا تو آپ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے. ہوتا ہے نا، ایسے انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے، یہ ہیومن نیچر ہے. لیکن جب آپ کو آپ کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا، آپ کو ویسے ریزلٹس نہیں ملتے، تو جتنی آپ نے ایفرٹ لگائی ہوتی ہے اتنا ہی آپ کو سیٹ بیک ہوتا ہے. اگر آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے، جتنا آپ ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں، محنت صحیح جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے ریزلٹ 0 آ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر تو کرتے ہیں اور پھر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر آپ مایوسیوں میں دلدل میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، مجھے تو مل ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوسیوں اور ڈپریشن کے اندھیروں سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں سمیع ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں بصیر ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہوں، میں تمہارے اعمال کو دیکھتا بھی ہوں. جس کے لیے تم نے کیا تھا اس نے دیکھ لیا. دنیا میں کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، دنیا میں کسی نے تمہیں ریوارڈ دیا یا نہیں دیا، میں تمہیں آخرت میں ریوارڈ دوں گا. لہٰذا اس کے عمل میں استقامت رہتی ہے اور وہ عمل کرتا رہتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیں، بڑا ہی کامن سا ایک ایشو ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے. ایک لڑکی ہے، وہ کہیں گئی ہے شادی ہو کر، اور شادی ہونے کے بعد وہ اپنی سسرال میں رہ رہی ہے، شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی ساس سسر کے ساتھ اور گھر والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے معاملات کرتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں جو ہے وہ ان کی گڈ بکس میں آ جاؤں اور میں کیا کیا کروں، لیکن انتہا سے زیادہ ایفرٹس کرنے کے باوجود وہ ان کی گڈ بکس میں نہیں آتی. تو کیا ہوتا ہے، 3-4 مہینے کرتی ہے اور پھر کہتی ہے میں تو جب بھی کرتی ہوں یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقصی نکال دیتے ہیں، ہمیشہ اٹھ کے مجھے باتیں سنا دیتے ہیں، میری اچھائیوں کو تو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں. ایک کمی ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارا مصیبت میرے اوپر آ جاتی ہے، سارا گھر اٹھ کے مجھے بولنے لگتا ہے چھوڑو میں نہیں کرتی، بھاڑ میں جائے سارے کچھ. پھر لڑائی جھگڑے کتنا فساد شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر وہ اللہ کی بندی جو آخرت کی نیت سے اپنے عمل کو کر رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اگر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی رہتی ہے، تو جتنی دیر وہ اپنے گھر والوں کی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قریب ترین ہوتے ہیں. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ذکر الہی کر رہی ہے، کام کرتی ہے اور ذکر اس کی زبانوں سے جاری ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میرے بندے کے ہونٹ میرے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں، اس وقت میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. اس بندی کو معلوم ہے کہ سجدے ریز ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب ملتا ہے، تو ساری تکلیفیں پریشانیاں اپنے اللہ سے سجدے ریز ہو کر جا کے کر دیتی ہے اور وہ ٹھنڈی اور ہلکی ہو کے آ جاتی ہے کہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرب کے نسخے یہی تو اپنی بیٹی کو سکھائے تھے، یہی سکھائے تھے نا. اللہ کے نبی چاہتے تو کون سے اس کو ملازمائیں ان کو رکھ کے نہیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری یہ بیٹی اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائے. جنت کی خواتین کی سردار وہ ایسی تو نہیں بنی تھی. تو ایک بندی جس کو یہ پتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی، اور فصالحات قانتات حافظات للغیب کیسی ہوتی ہیں نیک بیویاں، اس کو ساری باتیں معلوم ہے کہ میں ایسے 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 اطاعت بھی کروں گی، نیکیاں بھی کروں گی، فرما برداری بھی کروں گی، اپنے شوہر کی عزت کی مال حفاظت، ان کی گھر والوں کی رکھوالی حفاظت سارے معاملات میں کروں گی، کیونکہ میرے لیے میرے شوہر کو اللہ نے کس لیے بنایا، لتسکنوا الیہا، اس لیے نہیں بنایا کہ وہ آئے اور میں سارے گھر کی شکوے شکایات اس کو کرنا شروع ہو جاؤں. اس کو جب یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی کہ میں نے اپنے شوہر کو سکون کا باعث بننا ہے، تو پھر وہ کیا خیال ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اس کے عمل میں استقامت رہے گی، چاہے دنیا اس کو ریوارڈ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، اس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دینا ہی دینا ہے، اجروں سے نوازنا ہی نوازنا ہے. لہٰذا اس کے اندر پورے کے پورے عمل میں استقامت آئے گی. وہ کبھی دنیا سے اپنے ریوارڈ لینے کی نہ وہ حریص ہوگی، کوئی ملتا ہے تو 100 بسم اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں ملتا تو نہیں صحیح، ٹرائی اگین کرتی رہے گی. اس کو معلوم ہے سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس، جب میں آہستہ آہستہ چلوں گی تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ باطل کو مٹا دے گا اور حق کو اوپر لے آئے گا کہ باطل تو مٹ نہیں آیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بہترین معاملات کے لیے اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اس کے اعمال میں استقامت آتی ہے، وہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اپنی نیتیں آخرت کے لیے رکھو، ورنہ دنیا کے لیے کی تو دنیا میں
دنیا تمہیں دے دوں گا تمہاری محنت اور صحیح کے حوالے سے، لیکن آخرت میں پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. صرف دنیا مانگ کے چلو گے، دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا تو تمہیں دوں گا ہی دوں گا، آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا. ام لہو شرکاء، کیا واسطے ان کے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین کی نوعیت کا طریقے اختیار کر لیے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں مختلف طریقے بنا لیے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. یعنی انہوں نے کوئی ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے کوئی دین کے ایسے طریقے ایجاد کر لیے جن کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. اگر اللہ نے دین کے فرقے طریقے بنانے کا حکم دیا ہوتا تو ہمارے قرآن میں ہوتا نا. اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ فرقے بنا لینا. ولولا کلمات الفصل، اگر بات اللہ کے نے فیصلے کی پہلے سے طے نہ کر دی ہوتی، لقضی بینہم، تو اللہ تعالیٰ پورا فیصلہ کر دیتے. یعنی یہ ہونا ہی تھا، فرقے ہونے ہی تھے. مجھے اور آپ کو اختیار عمل اسی لیے دیا تھا کہ میں اپنا فوکس کیسے رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، بار بار یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا. کیوں نہیں کیا اللہ نے فیصلہ؟ آخرت پہ کیوں ملتوی رکھا؟ ہمیں اسیس کرنے کے لیے. یہی تو ہماری آزمائش ہے. کھلا چیزیں اللہ تعالیٰ سامنے لا کے رکھ دیتا اور ڈنڈے پہ کہہ دیتا بس یہی چیز فالو کرنی ہے، تو پھر ہمارا امتحان ہی نہ ہوتا کوئی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک. کیا عذاب ہے؟ تَرَى الظَّالِمِينَ، تم دیکھو گے ظالموں کو، مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ وہ کیا کما کر آئے ہیں، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے ساتھ ضرور عذاب واقع ہو جائے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں گے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ، جنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ پائیں گے، ان کے رب کے پاس اس کو موجود پائیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے فضل بڑا. اللہ نے یہ فضل بڑا انہی کو دینا ہے جو آمنو کے بعد عمل الصالحات کریں گے، جیسا حکم اللہ نے دیا اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، تفرقے میں نہیں پڑیں گے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ فضل جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو. کون سا فضل؟ کس کی خوشخبری دے رہا ہے؟ کون سے بندے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر کے چلتے ہیں. وہی بات اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. اور دائی کا یہی طریقہ ہے اور یہی انداز مبلغ کو سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنا اجر، اپنی تبلیغ کا اجر دنیا میں نہیں چاہتا. وہ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے کام کی تعریف کرے، کوئی اس کی ستائش اور تحسین کرے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. تو جب تعریف پہ نہیں وہ سننا چاہتا اپنی، تو پھر وہ کوئی اور قسم کا اجر، کوئی دنیاوی مال، کوئی عہدہ، کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے اجر کس چیز میں آتا ہے؟ اللہ کے پاس موجود ہے. وہ اللہ کی رضا کی صورت میں اپنا اجر چاہتا ہے، وہ اپنا اجر اللہ کے ہاں جنت کا حصول چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے کے سارے معاملات کرتا ہے. اب یہ بھی بات میری یاد رکھیں، دین کی دعوت میں اگر دنیاوی مقصد ہوگا نا تو ہمیشہ شخصیت پرستی کی طرف جائیں گے. دین کی دعوت میں جو دائی کے اندر اگر دنیاوی کوئی مفاد ہوگا تو وہ شخصیت پرستی کی طرف آئے گا، وہ اپنے آپ کو بھی لائے گا، ان لوگوں کی طرف بھی رکا لائے گا. لیکن جو صرف اور صرف اللہ سے جوڑنے کا عمل کر رہا ہوگا نا، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا عمل کر رہا ہوگا، وہی بے غرض ہو کے کام کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز دنیاوی اجر کا طلبگار ہونا ہمیشہ انسان کو شخصیت پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر وہی ظلم اور اناد اور بغیم بینہم کا معاملہ ہوتا ہے، اور ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ رونما ہو کر تفرقے بازی میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے کہا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی بھی معاملے کا اجر نہیں چاہتا، الا مودۃ فی القربى، مگر میں قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں.
قرابت کی محبت چاہتا ہوں. یہ کس حوالے سے قرابت کی محبت کا کہا گیا؟ اس حوالے سے کہا گیا کہ دیکھیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، ان سے کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتا، الا من شاء، جو سوائے اس کے کہ جو کوئی چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو کوئی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ پکڑ لے. تو گویا میں تمہیں رب سے جوڑنا چاہتا ہوں، میں تمہیں رب کی قربت کی طرف لانا چاہتا ہوں، میں رب سے محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں. تمہارا اللہ تم سے تم جڑ جاؤ، بس اس کے علاوہ میں تمہیں سے اور کچھ نہیں چاہتا. میں تمہیں صرف اور صرف رب کی طرف لانا چاہتا ہوں. من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کے راستے کو اختیار کر لو. گویا اللہ کی محبت سے میں تمہیں جوڑنا چاہتا ہوں. دوسری جو ہے قرابت داروں کی محبت کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے صرف قرابت کی محبت کا سلوک چاہتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک کہتے ہیں نا تشدد کا طوفان برپا کر کے رکھا تھا، ایک ظلم کی اندھیر نگری قائم کر کے رکھی تھی کہ حد الامکان ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے ہر طرح کی کوشش آزما لی تھی اور ان کے اس کام سے ان کو روکنے کے لیے ظلم کا بازار گرم کرا ہوا تھا. تو بس اللہ نے یہی بات کہنا یہاں ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں تم سے اتنی محبت ضرور چاہتا ہوں کہ جیسے ایک قرابت دار ایک قرابت دار کے ساتھ کرتا ہے، تو کم سے کم ایسا تو میرے ساتھ معاملہ کرو. ہمیں معلوم ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا، ابو لہب نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنی بیٹیوں کے نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے بیٹوں کے ساتھ نکاح میں تھی، اس نے ابو لہب نے کہہ کے رشتے ختم کروا دیے تھے، ان کو طلاق کا معاملہ کروا دیا. اس کے علاوہ ابو لہب کے تو بے شمار معاملات ہیں، جس طرح اس نے اپنا قرابت داروں میں جو حق تلفی کی تھی، اس نے باقاعدہ طور پر پوری قرآن پاک میں اللہ نے کسی کا مشرک کا نام نہیں لایا، کسی مشرک کا نام نہیں آیا، لیکن ابو لہب کا واحد ایک شخص ہے جس نے قرابت داروں کا حق تلفی کی تھی، قرابت داری کے حقوق میں حق تلفی کا معاملہ کیا تھا، قطع رحمی کا معاملہ کیا تھا اور حد سے گزر گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے صرف اس واحد مشرک کا نام قرآن پاک میں میرے اور آپ کے لیے عبرت کے طور پر رکھ دیا اور کہہ دیا ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا وہ. تو اتنی اس نے شدت اختیار کی تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو میں صرف تم سے قرابت کی محبت چاہتا ہوں کہ اتنا تو میرا لحاظ کرو کہ میں تمہارا اتنا قریب ترین رشتہ دار ہوں، صلہ رحمی کے معاملات سے تم میرے ساتھ معاملہ کیا کرو. اس کے علاوہ جو تیسری چیز آتی ہے وہ جو مفسرین کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے محبت کے لیے بات کی تھی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ مکی دور ہے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی جو ہے وہ مدنی دور میں ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ بات یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتی. میں نے آپ کو مفسرین کی بس بات بتائی کہ کچھ لوگ اس سے بھی لنک کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت لازم ہے. وہ تو بات ایسے بھی لازم ہے، وہ تو ہم نے ویسے بھی کرنی ہے، لیکن یہاں سے اس کا تعلق وہاں پر نہیں نکلتا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی لوٹے گا نیکی کو، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یعنی جو بھلائی کمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی میں بہت اضافہ کر دیں گے. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، قدردان ہیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کہ اللہ پر جھوٹا، اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے، یعنی اللہ کے نبی پر اعتراضات شروع. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، بس اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے قلب کے اوپر مہر لگا دے. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے حوالے سے کہ یہ جھوٹا گھڑ لیا ہے، اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دلوں پر مہر لگا دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور وہ لیکن باطل کو مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ
سینوں کے اندر کے راز بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے. اللہم ارنا الحق حقا، اللہ ہمیں بھی حق کو حق کر کے دکھا دے. وارنا الباطل باطلا، اور اللہ ہمیں باطل کو بھی باطل ہماری نظروں کے سامنے دکھا دے. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ ہمیں باطل کو باطل کر دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو حق کر دکھا کے اس پہ اتباع کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے. وہو الذی یقبل التوبۃ، اور وہ ذات ہے کہ جو قبول کرتا ہے توبہ کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اپنا یہاں پہ تذکرہ کر کے بتایا کہ میں کیسا ہوں، میں تمہاری توبہوں کو قبول کرتا ہوں. عن عبادہ، اپنے بندوں سے. اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور توبہ قبول کر کے کیا کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس کی گناہوں کو، اس کی برائیوں کو، کمیوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. چٹ صفا چاٹ، مطلب صفا بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے. اللہ بندوں کی توبہ قبول کر کے اس کی برائیوں سے اس کو ٹوٹلی درگزر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ہر انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو استغفار سے وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے. اور جب وہ استغفار نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دل ہو جاتا ہے جس پر قفل لگ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے. اللہ چاہے تو یختم علی قلبک، وہ آپ کے دلوں پر مہر لگا دے. لیکن اگر آپ اپنے دلوں پر مہر نہیں لگوانا چاہتے، آپ توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے رہتے ہیں، تو وہ یعفو عن السیئات، وہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور آپ کا دل کیسا ہو جاتا ہے، اس سے سفید چمکدار خوبصورت دل، قلب سلیم جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ جب ہم آپ سے ملے تو اس حال میں آئے کہ ہم اپنے ایسے دل لے کر آئے، ایسے قلب سلیموں کے ساتھ آئے کہ ہمارے دلوں کو آپ ہیروں کے بھاؤں میں توڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے. اللہ نے کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کیا کرو. فانی اتوب الی اللہ، بس بے شک میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. لکل یوم مئۃ مرۃ، میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ. تو اللہ کے نبی جب 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے نا. اور توبہ اکیلے میں بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعی توبہ بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. مل کر توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. تو گویا توبہ انسان کے برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور پھر کیسی ہوتی ہے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا صاف ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنا والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسا صاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، میں جانتا ہوں تو تم کرتے ہو. مجھے معلوم ہے کس نے کتنے قتل کیے ہیں، مجھے معلوم ہے کس نے کتنے زنا کیے ہیں، مجھے معلوم ہے کس نے کتنی اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ کون کیا کیا دھوکے دے کے اور جھوٹ بول بول کے آئی ہے. مجھے سارے معاملات تمہارے معلوم ہے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو غفار ہے، یہی تو غفور ہے، یہی تو تواب ہے کہ اللہ پلٹتا ہے اپنے توبہ کرنے والے کی طرف، اور ہمارے وسوسوں کو جاننے کے باوجود، ہمارے اعمال کے جاننے کے باوجود وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ گئے اور تو زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کو لے کر آتا اور اس حال میں آتا کہ تو نے شرک نہیں کیا ہوتا، تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا. اللہ ہمارے سارے گناہ بخشنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے.
تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور وہ ان لوگوں کی باتوں کو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کن کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں نا، اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. یستجیبو مطلب جواب دیتا ہے. اللہ اس کی توبہ کرے گا، معافی مانگے گا. اللہ اگر وہ ایمان لا کے اعمال صالحہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کی توبہ پر اس کی جواب دیں گے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اور پھر اپنے فضل سے اس کو مزید زیادہ دیں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو بتا دیا میں کن کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں کن کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کن کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. تو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا سے اللہ کے سے کی ہوئی دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، اللہ سے کی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. نیک اعمال، کون سے نیک اعمال کرنے سے ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے دعاؤں کے لیے کھلتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے. نماز ایک نیک عمل ہے. آپ دیکھیے نماز اذان کے ساتھ اس کا منسلک جو معاملات ہیں، اذان کے فوراً بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اذان سے اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے. جتنی دیر مسجد میں بیٹھا ہے دعا قبول ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہے تو رکوع میں دعائیں رکوع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر سجدے میں جاتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جمعے کے بعد جو اثر کا وقت اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر عیدوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمازوں کے حوالے سے یہ سارے قبولیت کی دعائیں کی اوقات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. فرض نماز کے بعد کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے اس کی ہر موقع پر مسافر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، ہجرت بھی کر رہا ہے، تو ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قبول کرتے ہیں. ہاں لیکن وہ رزق حلال کے ساتھ ہو. پھر احرام کی حالت میں دعائیں قبول، عمرے میں دعائیں قبول، مینا میں دعائیں قبول، مزدلفہ میں عرفات میں دعائیں قبول، رمی جمعرات کے بعد دعائیں قبول، طواف زیارہ کے بعد دعائیں قبول. حج تو ہے ہی دعائیں 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 دعائیں، سب میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر یہ نیک اعمال کون سے؟ اور روزے دار میں، روزے میں دیکھ لیے رمضان المبارک تو پورا کا پورا دعائیں کی قبولیت کا مہینہ. پھر سحری میں دعائیں قبول، روزے کی حالت میں جتنی دعائیں قبول، افطاری سے پہلے دعائیں قبول، قیام اللیل میں دعائیں قبول، اعتکاف میں دعائیں قبول، عیدوں پر دعائیں قبول. پھر انسان جو مجاہد گیا ہے جہاد کرنے کے لیے اس کی دعائیں قبول، ہجرت کر رہا ہے اللہ کی راہ میں اس کے لیے دعائیں قبول، سیرو فی الارض کر رہا ہے دین کی اشاعت کے لیے اس کی دعائیں قبول، کیونکہ وہ بھی تو مجاہد مہاجر ہے. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد کی دعائیں قبول. پھر والدین اگر اپنی اولاد کے حقوق پورے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول. استاد شاگرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علم لین دین کا معاملہ کر ان کی دعائیں قبول ایک دوسرے کے لیے. پھر صبر کی حالت میں جو بیماری میں دعائیں کرتا ہے صبر کر کے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وضع حمل کے وقت ایک پوری کی پوری جان کو ایک عورت جنم دیتی ہے اس کی دعائیں قبول. یہ نیک اعمال سارے کے سارے دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. کافر وہ ہے جو آمنو نہیں کر رہے، عمل صالحات نہیں کر رہے، ان کی دعائیں کیسے قبول ہو گئی؟ اب آمن اور عمل صالحات نہیں ہو رہا تو حدیث بتاتی ہے، یا حدیث کے حوالے سے ساری باتیں آپ کو میں نے بتائی جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو حدیثیں ہی ہمیں بتاتی ہیں کون لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی جب آمنو کے بعد عمل صالحات نہیں ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اگر آمنو کے بعد آپ کے رزق حرام آپ کے اندر جا رہا ہے تو رزق حرام کھانے والے کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بعد جو والدین کا نافرمان ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو شرابی ہے، آتی شرابی، وہ بھی تو نیک عمل نہیں ہے نا، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہے.
سود خور ہے اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہیں، جو سور کھانے والا اس کی دعائیں قبول نہیں ہے، جو قطع رحمی کر لیتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو یہ نیک اعمال تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا ایسے اعمال میں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ چاہتا تو دراز کر دے رزق اپنے بندے کے لیے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو دراز کرتا ہے. وَلَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر رزق دراز کر دے تو وہ کیا کریں؟ وہ تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں پر ایک اور قدرت اور اختیار کی بات کر کے بتایا کہ دیکھو میں اگر چاہتا تو میں اتنا رزق دیتا دراز کر دیتا، لیکن اگر دراز کر دیتا تو تم لوگ کیا کرتے؟ سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جس کو چاہتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندے کو کی خبر بھی رکھتا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے. اللہ چاہتا تو رزق دیتا اور سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. اور انسان ایسا ہی ہے، جب بھی اس کو رزق کی فراوانی ملتی ہے اس کے اندر سرکشی آتی ہی آتی ہے. وہ عیش میں یاد خدا بھولتا ہی بھولتا ہے، تیش میں خوف خدا بھولتا ہی بھولتا ہے. ایک خاتون میرے پاس ایک مرتبہ آئی، جو کافی غریب سی تھی. اس نے مجھے کہا اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر چکا تھا اور اس نے 2-3 بچے، اس کے 4 بچے تھے شاید. تو کافی وہ پریشان حال تھی. پھر وہ کافی عرصے تک میرے ساتھ اس کا واسطہ بھی رہا، ابھی تک بھی ہے. اور وہ مجھے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باجی مجھے بہت اچھا کیا کہ مجھے اس نے رزق کی تنگی میں رکھا ہمیشہ. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ دے دیتا تو پھر میرے پیر زمین پہ نہیں ٹکنے تھے، پھر میرا پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا. وہ یہ بات خود اپنی زبان سے ایکسپٹ کرتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے جو واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا کم ہونے کے بعد بھی ان کا اتنا حال ایسا ہوتا ہے، تو اگر ان کے پاس آ جاتا تو پھر تو وہ سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. ایک اور خاتون کے بارے میں بھی ایسے ہی کسی نے مجھے بتایا، اور وہ بہت ہی قریبی سی تھی. تو ان کے بارے میں کہا کہ اس کی ایسی عادتیں ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے اس کو تنگی حالات میں رکھا، ورنہ اس تنگی حالات میں اس کی ریا اور نمود نمائش اور شوبازی اور دنیا داری کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا تو پھر تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن میں فرما رہے ہیں نا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندے کے لیے رزق وسیع دراز کر دے تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. جس نے جتنا دیا اس پہ راضی برضا رہنا چاہیے. وہ الودود ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ اور کس حال میں صحیح رہے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی تکلیف میں نہیں ڈالتا. اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں نے تکلیف میں ڈال دیا تو یہ اول فول بکنے لگے گا، یہ کفریہ کلمات کہہ دے گا. اس کے اندر اتنی وہ نہیں ہے، اس کے اندر ظرف نہیں ہے، اس کی برداشت اتنی نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ اس طرح رکھتا ہے. یہ اللہ نے ہر ایک کو انسان کو بنایا ہے اور پھر اللہ اسی طرح کے حالات میں ان کو رکھتا ہے. جس کو جس طرح کا بنایا ہوتا ہے اس کے اوپر ویسے ہی حالات ڈالتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، توکل ہونا چاہیے کہ اللہ الودود ہے، ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے. وہ الحکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں میرے اور آپ کے لیے حکمت ہی حکمت پوشیدہ ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ جب مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ غیث بارش کو کہتے ہیں، اور اس بارش کو کہتے ہیں کہ جو بارش جب جتنی جہاں جس بھیجنی ہے نا، اللہ اتنی ہی بارش برساتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ بس بارش اتنی برسا دی کہ وہاں جتھل ہو گیا سارا، نہیں. اللہ تعالیٰ جب مایوسی کرتا ہے تو مایوسی کے بعد جتنا جدھر اپنی رحمت الہی کو بارش کو بھیجنا ہوتا ہے وہاں پر اتنی بھیج دیتا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب ہم بہت مایوس ہو رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی رحمت بھی آ جاتی ہے اور اتنی ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے، ہمارا وہ وقت اچھی طرح سے پاس ہو جاتا ہے.
تو وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے کیا کرتا ہے, مایوسیوں میں نکلنے کے لیے میل برساتا ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ, اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وہی قابل تعریف ولی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ جتنا چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, وہ ہماری مایوسیوں میں بھی ہماری رحمتیں بھی اپنی رحمتیں بیچ کر ہمیں ان میں سے آسانی سے نکال کے ہمارا ٹائم کو صحیح گزروا دیتا ہے. ومن آیاتہ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, خلق السماوات والارض, تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی, وما بث فیہما من دابۃ, اور جو ان دونوں کے درمیان اس نے جانور رکھے ہیں وہ بھی اس کی تخلیق میں سے ہے. جب یہ میں پڑھ رہی تھی, آیت کا مطالعہ کر رہی تھی آپ کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, تو ایک بات میرے دماغ میں آئی. میں نے کھول کے اس کی سرچ کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے کہیں ملا نہیں اس کا, لیکن میرے اپنے دماغ میں ایک بات آئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے, میری نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین کو بنایا اور اس کے درمیان میں نے پھیلا دیے دابتیں, جانور پھیلا دیے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بھی جانور پھیلائے ہیں؟ دنیا میں تو ہمیں جانور ملتے ہیں نا, اللہ نے پھیلائے, لیکن کیا اس میں اللہ فیہما, آپ دیکھ لیجئے, بس فیہما, ہما کا مطلب ہے اس سے ضمیر دونوں کی طرف آ رہی ہے, آسمانوں اور زمین کی طرف. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کون سے جانور بنائے؟ پرندے. میری بیٹی سے میں نے بات کی تو اس نے مجھے یہی جواب دیا, ماما یہ جو پرندے ہوتے ہیں آسمان میں, لیکن پرندے تو زمین کے جانور ہیں, آسمانوں کے جانور تو اڑتے ہیں. وہ دوسرا جواب میری بیٹی کا براق کا تھا. ویری گڈ. یہ بھی ایک بات آ گئی کہ وہ براق جو زمین سے ادھر سے اڑتا ہے ادھر لے کر جاتا ہے. اور کیا, نہیں وہ جانور تو نہیں ہے. میں نے سوچا اور ایک حدیث سے اس کو اخذ کر کے سوچا, نہیں یہ تو نہیں نا, اللہ تعالیٰ کے لیے تو دودھ پیدا کرنا تو وہ تو نہیں ہے کہ جانور ہی ہوں گے تو دودھ آئے گا. نہیں. دیکھیے حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں مفہوم, میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے حدیث ایگزیکٹ ملی نہیں لیکن مجھے یاد ہے چونکہ حدیث, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں مفہوم, کہ رات کے وقت جو ہے نا وہ برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے. کیوں ڈھانپنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک وبا نازل کرتا ہے, آسمان سے ایک وبا نازل کرتا ہے. تو اب اگر وہ ڈھکا ہوا برتن کھلا ہوا تھا, ڈھکا ہوا نہیں تھا, کھلا ہوا تھا کوئی برتن, تو کیا خبر کہ وہ وبا تمہارے ہی اس کھانے میں داخل ہو گئی ہو. تو گویا آسمان سے بلائیں وبائیں اترتی ہیں. یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے آتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جو ایپیڈیمکس ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ڈھک دیا کرو کیونکہ آسمان سے بلائیں وبا نازل ہوتی ہے. تو یہ جو ایپیڈیمکس وباؤں کی آتی ہے, یہ وائرل انفیکشنز وغیرہ یہ آسمانوں سے آتے ہیں. یہ وائرسز بھی تو جانور ہی ہے نا, یہ دابتوں میں ہی آتے ہیں نا. تو یہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں ہیں یہ. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ, اور وہ ان سب کو جمع کر دے گا. اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, جب بھی وہ چاہے گا وہ اس کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. وما اصابکم من مصیبت, اور جو مصیبت تمہیں آتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, بس وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر, اور بہت سی باتوں پہ وہ تو تمہیں معاف ہی کر دیتا ہے. یعنی تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جگہ 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 مصیبتوں سے گزرنے کے طریقے بتائے, اور ہمیں بتایا کہ جب مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مصیبت آئے تو کیا پڑھو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف پلٹو اور کہو ہم اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹایا جائیں گے. اپنی مصیبت پہ اللہ کو یاد کرو, اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا مصیبتیں جو ہے وہ آئیں گی, اور مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں, انسان کو رگڑنا چاہتے ہیں, پالش کر کے ریفائن کرنا چاہتے ہیں, اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جھاڑنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے
मुसीबतें डालने के भेजने के बड़े तरीके हैं ना। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू व-नक्सिन मिनल अम्वाल व-अनफुसि वस-समरात। इन 5 तरीकों से अल्लाह ताला हर बात में इंसान को आजमाते रहते हैं, कभी साल में 1 मरतबा, कभी 2 मरतबा। तो जब अल्लाह ताला ने हर तरह से हमको आजमाना है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कभी हमारी बीमारी की सूरत में, कभी हमारी जहनी परेशानी की सूरत में, अल्लाह ताला ने कभी माली तंगी दे दी है, कभी हमें आसपास के लोगों से कोई ना कोई तकलीफ देनी है, अल्लाह ने हर तरह से हमारे आजमाना है। लेकिन ये आती क्यों है, मुसीबत आती क्यों है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ हमें बताया, हाँ जी, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो अपने हाथों से आती है तुम्हारी, जो तुम कमाते हो उसकी इंसान जब रोता है तो वो अपने ही आमाल पे रोता है। इंसान के जो आंसू निकलते हैं ना, ये भी हदीस का मफहूम बता रही हूँ आपको, कि इंसान के जो आंसू निकलते हैं वो उसके अपने ही हाथों की कमाई पे निकलते हैं। और याद रखिएगा, इंसान अपने हाथों की कमाई पे रोता है, और इसी वजह से अपना कड़ा बेलाग मुहासबा करने की जरूरत होती है कि जब भी कोई तकलीफ आए तो इंसान ये सोचे कि मेरा कौन सा अमल ऐसा था जिसकी वजह से मुझ पर ये तकलीफ आई है। क्योंकि कुरान की इस आयत के हवाले से बताया जा रहा है कि बिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है। वमा असाबकुम मिन, जो मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है। तो गोया मुसीबत के आने पर फिर हमें थोड़ा सा दोहराएं क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुसीबत आए तो जिक्र कर लेना चाहिए, फिर शुक्र, जिक्र करेंगे तो शुक्र की तरफ चाहिए। अल्लाह एक कही तो क्या हुआ, बाकी तो सारी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। मुसीबत के आने पर शुक्र इस तरह किया जाता है कि एक जो तकलीफ आ गई तो क्या हुआ, बाकी सारी नेमतें तो हैं। फिर जब जिक्र होगा तो फिर शुक्र होगा, उसकी वजह से सब्र करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सब्र करना आसान होगा, और फिर उस बीमारी और उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जायज तरीके से उस तकलीफ को या बीमारी को दूर करने की कोशिश करनी है। अगर आपके माली तंगी है तो कसबे हलाल कमाने की और हराम तरीकों से बचने की कोशिश करनी है, और फिर अपनी कोशिश करके अल्लाह पर तवक्कुल करके राजी बराजा रहना है। अगर नहीं भी मेरी कोशिशें बावर हो रही तो फिर अल्लाह ताला की हर काम में मेरे लिए कोई ना कोई हिकमत और मसलहत जरूर पोशीदा है। और फिर भी अगर आपको तकलीफें आ ही रही है तो साथ साथ में अपना कड़ा बेलाग मुहासबा करके देखते रहना है कि ये तकलीफ मेरे कौन से अमल की वजह से आई है। हजरत उमर या हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर कि जो तकलीफ तुझे रब के करीब कर दे वो रब की तरफ से भेजी गई एक आजमाइश है, और जो तकलीफ तुझे रब से दूर कर दे वो अजाब है, वो अल्लाह ताला का अजाब है। तो जो तकलीफ आती है तो ईमान वाले क्या करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अल्लाह के करीब हो जाते हैं। जो मुसीबत तुझे रब से दूर कर दे, रब के करीब कर दे, वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आजमाइश है। आई मुसीबत, इंसान ने क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अपना मुहासबा करके अपने उस गलत अमल को निकाल के एक अच्छाई का अमल लाएंगे, दर्जात की बुलंदी भी होगी, रब के करीब भी हो जाएंगे। और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे, अपने रब से दूर कर दे, वो मुसीबत अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ताला हमें मुसीबतों पर ऐसे ही रवैये इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा बना दे कि हम उसे पसंद आ जाएं। या रहीम या जुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह हम तुझसे तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरी रहमत का इस्तिगासा करते हैं, तेरी रहमत चाहते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में ढांप के हमें अपनी आफियत में भर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता या रहीम या जुल जलाली वल इकराम। जो हमने पढ़ा है अल्लाह इसको हमारे दिलों में उतार दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उम्मत मोहम्मदी को एक कर दीजिए, अल्लाह हमें मुत्तहिद कर दीजिए। अल्लाह हमें नस्ल परस्ती, फिरकावारियत और मसलक परस्ती में पढ़ने से महफूज फरमा लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद करके अल्लाह को पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दीजिए। अल्लाह हमारा रोब गैर मुस्लिमों के ऊपर तारी कर दीजिए। अल्लाह जो उखड़ गया है, अल्लाह जो परेशान
پریشان حال ہو گئے ہیں مسلمان، اللہ ان سب کی مشکلات کو اس ایک امت کی وجہ سے اللہ متحد کر کے ان کی مشکلات کو دور کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا کھویا ہوا قبر جو بیت المقدس ہے اللہ اس کو واپس ملا دیجئے، اللہ اسے واپس دلا دیجئے۔ یا رحیم یا رحیم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا رحیم سعودی عرب آج ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیے، اللہ ان پر رحم فرمائیے، اللہ ان کے جو حکمران ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے، اللہ ان کو ان کے پٹھو بننے سے محفوظ فرمائیے، اللہ غیر مسلموں کے پٹھو بننے سے اور پپٹس بننے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائیے، اللہ مسلمانوں کو ہمارے قبلے کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری مسجد نبوی کی، ہمارے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ وہ دن دور نہیں ہے، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہمیں آنکھوں سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا رحیم رحم فرما دیجیے، اللہ وہ اتنی جلدی وقت نہ آنے پائے، اللہ وہ وقت اتنی جلدی نہ آنے پائے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہم سب کو ایک کر دیجیے، اللہ یہ جو ہمارے اندر کی آگ کو بھڑکا کے اللہ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے مرواتے ہیں، یا الہی یہ کشمیر میں، یہ برما میں، یہ لیبیا میں، یہ فلسطین میں، یہ داعش والے، یہ سب کچھ اللہ یہ سب ان کے اوپر انہی کے چالوں کو پلٹ دیجئے، اللہ ہم سب کو ایک کر دیجئے، اور جو اٹھتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ ترکی کی حفاظت فرمائیے، اللہ ترکی کی حفاظت فرمائیے، اللہ یہ ترکی بھی ان کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی غیب سے مدد فرما کے اللہ ترک مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ترک مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفع